یہ ہے چاہتے کہ آج کی اپڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ دادی سوئی ہوتی ہے، چاچی اس کے کمرے میں، دادی کے کمرے میں آتی ہے اور چیک کرتی ہے اچھے سے کہ دادی سو رہی ہے. پھر اس کی چابی اٹھاتی ہے، دیکھتی ہے چابی کہاں پڑی ہوئی ہے، چابی دیکھ کر چابی اٹھاتی ہے اور پھر اس طریقے سے الماری کھولنے کی کوشش کرتی ہے. الماری کھولتی ہے، اس میں سے ہار کا سیٹ پورا نکال لیتی ہے، ڈبہ اس کا نکال لیتی ہے اور چابی اپنی جگہ پہ پھر واپسی رکھ دیتی ہے اور کمرے سے جانے لگتی ہے کہ دادی جو ہے نا لائٹ کھول دیتی ہے اور بولتی ہے ادھر رکو ارملا. وہ رک جاتی ہے. پھر دوسری طرف کاشفی اپنے کمرے میں آتی ہے کہ شکر ہے کہ ارجن سویا، ارجن کو سوتا ہوا دیکھ کر کہتی ہے کہ شکر ہے کہ ارجن سویا ہوا ہے، اب میں آرام سے سو جاتی ہوں تاکہ اس کو لگے ہی نہ کہ میں باہر گئی تھی. لیکن وہ تو ارجن اٹھ جاتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی تھی. اس نے بولا میں کہیں بھی نہیں گئی تھی. اس نے بولا نہیں تم نے پھر نائٹ ڈریس تو نہیں پہنا ہوا، یہ تو تم نے باہر کے کپڑے پہنے ہوئے. اس نے بولا ہاں میرے سر میں درد ہو رہا تھا، میں پاس میں میڈیکل اسٹور سے دوائی لینے گئی تھی سر درد کی، پھر اس سے بھی مجھے فرق نہیں پڑا تو میں نا وہ نیچے ٹہلنے چلے گی. پھر وہ اٹھ کر پانی پینے لگتا ہے تو اس کو نیچے کبیر کی گاڑی نظر آتی ہے. پھر وہ نیچے جاتا ہے اور اس سے سوچتا ہے کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا. پھر وہ نیچے جاتا ہے اور کبیر کو جا کر بولتا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم میری بیوی کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو، کسی اور کی بیوی کے ساتھ تم اس طریقے سے کر رہے ہو. سارا اس کو سناتا کرتا ہے. تو نا کبیر بولتا ہاں تمہارے لیے تو وہ سیکنڈ چوائس رہی ہے نا، فرسٹ چوائس تو مہمہ تھی اس کی بہن، میرے لیے تو کاشفی ہمیشہ فرسٹ چوائس ہی. اور اس کو مارتا کرتا ہے. اتنے میں کاشفی آ جاتی ہے، کاشفی چھڑاتی ہے. وہ اس کو بولتا تم نے اس کے خاطر مجھ سے جھوٹ بولا، یہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو وہ بولتی ہے کہ ہاں تو ہماری شادی بھی تو کن حالات میں ہوئی تھی، اب تم نے دیکھا تو تم کون سا مجھ سے پیار کرتے ہو، یہ شادی تھوڑی نہ ہے. ویسے بھی ہاں میں کبیر سے پیار کرتی ہوں، میں کبیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی جاتی ہے. یہ سب نا یہ اصل میں یہ حقیقت نہیں ہوتا، لیکن یہ نا سب ارجن خیال کر رہا ہوتا ہے کہ شاید کہ کاشفی کبیر کے ساتھ چلی گئی ہے اس طریقے سے. تو پھر نا اس کے بعد یہ ہوتا ہے جو ہے کاشفی جو ہے نا ارجن کو بول کے دیکھ کے پھر اپنے گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کبیر اور کاشفی ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پلان شاید کامیاب ہو گیا ہے. وہ کمرے میں کھڑکی سے مطلب کہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اتنے میں اس کی ماں پیچھے سے اس کو ہاتھ رکھتی ہے. وہ ڈر جاتا ہے ایک دم سے. تو اس کو بولتے کہ ارجن کیا ہوا بیٹا، تو اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ اس نے بولا کچھ نہیں کاشفی ماں، کاشفی جا رہی ہے کبیر کے ساتھ، میں نے ایسا دیکھا، خواب میں دیکھا، شاید میں نے خواب دیکھا میں نے. تو اس کو بولتا ہے تو ایسا نہیں کر. وہ اس سے بات کرنے لگتی ہے اور دوسری طرف دادی ارملا کو بولتی ہے کہ ادھر آؤ کمرے میں، کیا چھپا رہی ہو؟ تو وہ بولتی ہے کچھ بھی نہیں چھپا رہی، میں تو صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ آپ سو رہی ہیں صحیح سے کہ نہیں. یہ تو میرا گھر ہے، میں جہاں مرضی گھوموں. پھر اس کو پوچھ رہی تھی نہیں تم کچھ چھپا رہی ہو. پھر اس کے ہاتھ سے وہ ہار کا سیٹ لے لیتی ہے، اس کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ تم نے اس طریقے سے چوری کی. اس نے کہا میں نے تو اس کے لیے مہمہ کے لیے دیا، اس کو میں شادی میں دے دوں گی. اس کا ویسے بھی تو نین کا ہی ہے نا، ہم دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. اتنے میں اس کا میاں بھی آ جاتا ہے. بولتا ہے کہ نا کیا شور مچایا ہوا آدھی رات کو. وہ بولتی اور ملا کہ دیکھو میں نے نا نین کا سیٹ لیا تھا کہ میں نا مہمہ کو دے دوں. چلو اس کے ماں باپ نہیں ہے، اس کو گھر سے نکال دیں، چلو کوئی بات نہیں، ہم اس کو شگن کے طور پر دے تو سکتے ہیں. اس نے بولا کیوں دینے کی کیا ضرورت ہے. وہ دادی بھی اس کو بولتی ہے کہ اس کو سمجھاؤ تم. وہ بولتے ٹھیک ہے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، ہم میں سے شادی میں کوئی بھی نہیں جائے گا اور نام کچھ دیں گے اس کو. اور اس کو لے کر وہ باہر آ جاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے. وہ بولتا ہے کہ بھائی دیکھ بڑھیا ہے اور اس کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، اس کی تھوڑے دنوں کی مہمان ہے یہ، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو مار کھپ جائے گی. مہمہ کا سوچ، اس کا میاں کتنا پردی عمر کتنا امیر ہے، ہو سکتا ہے ہماری لاٹری لگ جائے، وہ ہمیں کوئی گھر یا کوئی دکان دے دے. اس لیے ہمیں مہمہ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ ہمیں کچھ دے دے. تو وہ بولتا ہے کہ نا ہم اس کو نا نکلی سیٹ دے دیں گے. اور دوسری طرف نا نتیا ارجن کو سمجھا رہی ہوتی ہے، بولتی ہے کہ نا
تو صبح اٹھ کر کاشفی سے بات کرنا صحیح طریقے سے. وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بات کروں گا, میں ڈر جاؤں گا, یہ ہو گیا. ڈرنا کیوں, تم مجھ سے بات کرو. تو وہ نا اس کا حل نکالو, اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. تو دوسری طرف وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اب کاشفی سے نا کیسے پتہ کروں. ارجن کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ارجن تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہے. تو میں ایسے کرتی ہوں کسی طریقے سے کاشفی سے پوچھتی ہوں, بڑی چلا کے. پہلے تو یہ پیچھے ہی پڑ گئی, پہلے تو پڑی ہوئی تھی کہ میرے ماں باپ کا قاتل کون ہے اس کا مجھے پتہ چلے, اور اب اس بڈھے کو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئی ہے, باؤ جی کو کہاں سے اس کو پتہ چل گیا. پھر وہ جاننے لگتی ہے تو اس کو روکتی ہے کاشفی کو, کہاں جا رہی ہے بیٹا. اس کو بولتے میرے کو پتہ نہیں کسی کی یاد آ رہی ہے, میں اس سے ملنے جا رہی ہوں. تو اس کو بولتی ہے بیٹا میں نے خالی پیٹ نہیں جاتا, میں نے آج تو تیرا کوئی لیکچر بھی نہیں ہے, پیپرز بھی ختم ہو گئے, میں نے تیرے لیے آلو کے پراٹھے بنائے, کھا کرتے خالی پیٹ گھر سے نہیں جاتے ہیں. تو وہ کھاتی ہے, آلو کے پراٹھے کھانے بیٹھ جاتی ہے. تو اس سے پوچھتی ہے تیرا فرید آباد کا سفر کیسا رہا. اس نے کہا بہت اچھا رہا. تو اس طریقے سے باتیں کر رہی ہوتی ہے. پھر اس کو بولتی ہے وہاں اور کوئی تو نہیں ملا. اس نے بولا کوئی بھی نہیں ملا, باقی کی اپڈیٹ ہم آپ کو کل دیں گے.